ریورنڈ فادر خالد رشید آسی ہماری ڈائسس کے ہونہار کاہن ہیں جو نہ صرف شاعر ہیں بلکہ ادیب بھی ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ خدا نے انہیں بہت برکت دی ہے اور یہ بڑی دل جمعی کے ساتھ خدا کے پاکستان میں کام کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ خدا ہمیشہ ان کے ساتھ ہو، ان کو صحت کاملہ بخشے اور انہیں اپنے جلال کے لیے بہت زیادہ استعمال کرے۔ فادر خالد رشید آسی کہانت کا یہ دن بہت بہت مبارک ہو۔ فادر خالد، آپ کو آپ کی کہانت کی 32ویں سالگرہ بہت بہت مبارک ہو۔ فادر خالد رشید آسی 14 جنوری 1961 کو پیدا ہوئے اور 30 ستمبر 1988 کو کاہن مخصوص ہوئے۔ ان کا تخلص آسی ہے اور یہ باقاعدہ شاعر اور مصنف ہیں۔ فادر خالد 30 ستمبر 1978 کو سیمنری تشریف لے گئے اور 30 ستمبر 1988 کو کاہن مقرر ہوئے۔ فادر خالد رشید کہتے ہیں کہ میں نے اپنی تمام زندگی لوگوں کے لیے وقف کر رکھی ہے اور میں اپنی زندگی کا آخری سانس بھی لوگوں کی نذر کرتا ہوں۔ فادر خالد رشید آسی، ان کی بلاہٹ اور بشپ پال کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ فادر خالد رشید آسی بشپ پال کی بلاہٹ ہیں اور بشپ پال فادر خالد رشید آسی کو سینٹ میریز مائنر سیمنری میں خود لاہور چھوڑنے گئے تاکہ یہ اپنی کاہنانہ تربیت کا باقاعدہ آغاز کر سکیں۔ فادر خالد رشید آسی 6 اکتوبر 1988 کو خوش پور پیرش میں معاون کاہن مقرر ہوئے اور پھر 1991 سے 1995 تک سینٹ تھامس دی اپاسل سیمنری میں مہمان پروفیسر کے طور پر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ 1994 سے سن 2009 تک سینٹ میریز پیرش عیسیٰ نگری میں اپنی خدمات سر انجام دیں۔ 1992 سے 1999 تک پاپائی مشنری سوسائٹیز کے ڈائریکٹر رہے۔ 1998 سے سن 2000 تک مسیحی مسلم رابطہ کمیٹی کے ڈیاسیسن سیکرٹری رہے۔ سن 1991 سے سن 2000 تک قومی کمیشن برائے امن و انصاف کے ڈیاسیسن ڈائریکٹر رہے۔ 1992 سے سن 2005 تک پاکستان کیتھولک پریس کے صدر رہے۔ سن 2009 سے سن 2012 تک ڈائسس آف فیصل آباد کے ویکر جنرل رہے۔ سن 2009 سے سن 2014 تک سینٹ پیٹر اینڈ پال کیتھیڈرل کے ریکٹر رہے۔ فادر خالد رشید آسی اب مدینہ ٹاؤن پیرش میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ خدا ان کو بہت سی برکات دے اور اپنی کہانت میں قائم رکھے۔ Hello, Father Khalid Asi. This is Father Arnold from Melbourne, wishing you a very happy and holy 33rd ordination anniversary. I wish you continued zeal and steadfastness in your priestly ministry. My prayers especially reach out to all the Christians of the Punjab, particularly people who are facing much discrimination and difficulties. Yes, Pakistan had great expectations. Pakistan, I mean the minority communities and enlightened Muslims had great expectations in the present Prime Minister. We have to still see those expectations materialized. Let's hope before long he just lives up to the expectations that the masses expected of him. Let's all pray for that. And in the meantime, I wish you once again continued meaningful ministry towards the suffering people of the Punjab. God bless you.
ابراہیم ہیری صاحب، آپ نے پاکستانی ہیروز بشپ صاحبان، فادر صاحبان اور لے مومنین پر ڈاکیومنٹریز تیار کی ہیں. یہ ڈاکیومنٹریز آنے والی نسلوں کے لیے ریفرنس کا کام دیں گی اور میرا تعاون ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا. میں آپ کی اس کاوش کے ذریعے 11 کتابوں کے مصنف، ادیب، شاعر، نغمہ نگار اور صحافی ریورنڈ فادر خالد رشید آسی کو ان کی 33rd آرڈینیشن اینیورسری مبارک کہتا ہوں. فادر جی جب 1988 میں فادر بنے تو ان کی خوشپور میں تقرری ہوئی. وہاں فادر روفن، میں اور فادر خالد تینوں کو اکٹھے رہنے کا موقع ملا. فادر خالد ہیز اے ویری اسٹرانگ اینڈ سینس آف ہیومر، اور فادر آپ کو پتہ ہے فادر لیٹ بشپ روفن اینتھنی ہیڈ آلسو ڈرائی سینس آف ہیومر. تو ہمارا بہت اچھا وقت وہاں پہ گزرا. تو فادر خالد رشید آسی پھر عیسیٰ نگری میں چلے گئے. وہاں انہوں نے نیا پیرش کھولا اور پھر انہوں نے بورڈنگ سکول یتیم بچوں کے لیے یا سنگل پیرنٹس جن کے تھے ان کے لیے کھولا. یہ بہت بڑا کارنامہ تھا ان کے لیے. 1992 میں جب میں امریکہ آیا تو پھر یہاں پہ میں نے رہنے کا فیصلہ جب کر لیا تو فادر جی کو میں نے کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس بھی ان کے حوالے کیا. میں نے یوتھ جو ہے وہ بھی ان کے حوالے کیا. میں نے ایک پرچہ یا میگزین شعور کے نام سے شروع کیا تھا، وہ بھی فادر جی کے حوالے کر دیا، اور بعد میں شعور مکاشفہ کی شکل میں شائع ہونے لگا. تو ادارہ مکاشفہ سے فادر جی نے بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ پرنٹ کی. فادر جی ایک اعلیٰ پائے کے صحافی ہیں. ان کو مختلف جگہوں پر صحافت کے حوالے سے بہت سارے ملکوں میں جانے کا موقع بھی ملا. فادر جی مکاشفہ کے چیف ایڈیٹر ہونے کی وجہ سے اور بھی زیادہ لکھائی پڑھائی میں زیادہ ان کو موقع ملا. فادر جی کو 2009 سے 2012 تک فیصل آباد ڈائسس کا وی جی رہنے کا بھی شرف حاصل ہے، اور اس وقت وہ کیتھیڈرل کے ریکٹر بھی رہ چکے ہیں، اور پھر بعد میں وہ کاریتاس کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے بھی کام کرتے رہے. فادر جی کی ایک بہت اعلیٰ خوبی جو میں نے دیکھی ہے، وہ بہت اچھے آرگنائزر ہیں. کوئی بھی پروگرام کرتے ہیں تو وہ بہت اچھے طریقے سے اس کو آرگنائز کرتے ہیں. ایک دفعہ آرچ بشپ ارشد جوزف ارشد صاحب یہاں آئے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ بہت اچھے آرگنائزر ہیں. تو میں نے بھی ان کے علاقے میں مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا، تو بہت اعلیٰ اچھے پروگرام یہ ترتیب دیتے ہیں. یہاں امریکہ میں بھی انہیں 4-5 دفعہ مجھے وزٹ کرنے کا اتفاق ہوا. تو ایک دفعہ فادر جی ایک ماہ میرے پاس رہے تھے، اور بعد میں پھر 1 یا 2 ہفتے تک. تو فادر جی کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا، اور اب بھی میرے ساتھ ان کا رابطہ ہے. تو فادر جی خداوند آپ کو برکت دے، اور خداوند آپ کو تندرستی دے، اور آپ اپنی سینس آف ہیومر کو کبھی ختم نہ ہونے دیں. مجھے یاد ہے کہ جب فادر جی اسلام آباد میں ہاسپٹل میں تھے تو میں یہ خبریں سن رہا تھا کہ بس فادر جی بہت تنگ ہیں اور بہت بیمار ہیں، تو ان کے پتہ نہیں کیا بنے گا. تو فادر جی کو میں نے ٹیلی فون کیا تو فادر جی اپنی سینس آف ہیومر کے ذریعے سے وہ خود بھی ہنس رہے تھے اور دوسروں کو بھی ہنسا رہے تھے، اور ہم دونوں بھی بہت ہنسے. تو فادر جی ڈونٹ لیو یور سینس آف ہیومر. آپ خداوند آپ کو تندرستی دے اور برکت دے تاکہ آپ کئی سالوں تک
पाकिस्तान की कलीसिया की खिदमत करते रहें। और एक बार फिर मैं आपको आपकी 33rd ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मुबारक कहता हूँ। फादर खालिद, मेरी तरफ से और मरियम की तरफ से आपको आपकी 33वीं कहानत की सालगिरह मुबारक हो। यकीनन ये आपके लिए और आपके पैरिश, डायसिस और ख़ास तौर पर आपके ख़ानदान के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि खुदा ने आपको 33 साल आपको अपनी बुलाहट में कायम रखा। और मैं और मरियम आपको अपनी दुआओं का यकीन दिलाते हैं और खुदा आपको बरकत दे और यूं ही आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। तुझे खुदावंद ने चुन लिया है, तुझे खुदावंद ने चुन लिया है, अजीम रुतबा अता किया है, तुझे खुदावंद ने चुन लिया है। मैं रेवरेंड फादर खालिद रशीद आसी को उनकी कहानत की 33वीं सालगिरह की मुबारकबाद देता हूँ। फादर खालिद जो हैं वो बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे दोस्त और शायर, अदीब और दानिश्वर हैं। फादर खालिद का शुमार ऐसे काहिनों में होता है जो कि विजनरी काहिन हैं और ख़ास तौर पे नौजवानों से प्यार करते हैं और अपनी कहानत में वफ़ादार काहिन हैं। फादर खालिद से जब भी बात होती है वो हमेशा मुस्तकबिल की बात करते हैं, कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो मैं फादर जी आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ और ये 33 साल जो आपने खुदा के पाकिस्तान में बड़ी जान फशानी से और मेहनत से और मोहब्बत से लोगों की खिदमत की है, खुदा के पाकिस्तान में खुदा इस खिदमत को कबूल करे और आपको बेशुमार बरकत से माला माल करे। फादर खालिद से मेरी चांदी यादें हैं। मुझे याद है कि जब 1988 में मैं काहिन बनने के लिए कैप्टन हाउस लाहौर गया तो ये वो दौर था जब मैंने भी अभी लिखना शुरू किया और मुख्तलिफ जो रसाले हैं वहाँ पे मैं अपना कलाम जो है और अपने मज़ामीन भेजता था। तो फादर खालिद उस वक्त एडिटर थे दबूरा के और उसके बाद ये मुकाशफा जो है उसके भी मदीर रहे। तो फादर जी जो हैं वो मेरे जो नज़में हैं और गज़लें उनको शाया करते। तो इस तरह फादर जी के साथ एक ताल्लुक़ जो है वो कायम हुआ और ये ताल्लुक़ जो है ये मज़ीद बढ़ा जब मैं काहिन बना। और मुझे याद है कि फादर जी के पास हम फैसलाबाद में फादर फ्रांसिस तनवीर और मैं गए और फादर जी ने बड़ी मेहमानवाजी की, हमारी ऑनर में मुशायरा रखा और बड़ा यादगार वक्त जो है फादर जी की कुर्बत में गुजरा और इन्हें और करीब से जानने का मौका मिला। फादर खालिद जो हैं इन्होंने मेरी एक किताब जो है सावन में फूल खिले वो भी शाया करवाई फैसलाबाद से अदारा मुकाशफा के ज़ेर तहत। Father Khalid, I have a lot of memories of you and you are very much in my prayers and thoughts, and I hope that you will carry on serving God in the same way as you are doing now with great zeal and zest. God has really blessed you with many blessings and you are a wonderful priest who is courageous and who always thinks ahead. And I pray that you may carry on loving God in the same way. May God bless you. Thank you. रेवरेंड फादर खालिद रशीद आसी, आपको कहानत की 32वीं सालगिरह मुबारक हो। आपकी सहाफ़त के लिए खिदमत और आपकी शायरी काबिल गरां है। मैं आपको आज आपकी कहानत की सालगिरह के मौका पर बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपकी तमाम सहाफ़त की खिदमत और शायरी के ज़रिए जो आप अमन का पैगाम फैलाते हैं, आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं मुहतरम फादर खालिद रशीद आसी को उनकी कहानत की सालगिरह पर अपनी और अपने ख़ानदान की तरफ से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। मेरी दुआ है कि वो खुदा के पाकिस्तान में इसी लगन और मेहनत से काम करते रहें। मुहतरम फादर खालिद रशीद आसी ज़िंदगी से भरपूर शख्सियत के मालिक हैं। खुदावंद ने आपको बेबहा सलाहियतों से नवाजा है। मुझे आपकी ज़ेरे क़यादत फैसलाबाद डायसिस में यूथ में काम करने का मौका मिला। आप इंतहाई मेहनती,
दूर अंदेश गम गुज़ार लीडर हैं। आप हमेशा नौजवानों की हौसला अफजाई करते और उनको जहद मसलसल का दर्स देते। आप नामवर शायर हैं जो गुज़श्ता कई बरसों से शेरी उफ़क़ पर चमक रही हैं। आपकी दर्जन से ज़ायद किताबें शेरी हलकों में दादो तहसीन हासिल कर चुकी हैं। इलामा इकबाल का ये शेर मुहतरम फादर की नज़र। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, यही है रख्ते सफ़र मेरे कारवां के लिए। हैप्पी ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी वंस अगेन फादर खालिद। मोमिनीन, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी से इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आपको कलीसियाई खबरें मिलती रहें।